بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ایسے لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ ناظرین، خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو ایک کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کریں: سبزی، دیسی گھی اور دودھ۔ سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، زندگی کی جنگ تو اپنے بل بوتے پر ہی لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن کم مقدار میں کریں۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ناظرین، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ روٹی کھانے سے پہلے ہلکا سا کھانس لینے سے دمہ نہیں ہوگا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے لقوہ نہیں ہو پائے گا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک دل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ناظرین، امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کر کے مشین میں ڈال کر چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ 2 چمچ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ ناظرین، والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض سیب کا مربع کھا لیا کریں۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنا ہے تو ادرک کھا لیا کرے۔ ناظرین، ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں۔ صبح و شام 2 چمچ یہ امیزہ پی لیں۔ ناظرین، کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے اپنے گھر کو جنت بنا سکے۔ چھہارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ ایسے کام جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا، کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، گھر میں آئے مہمان سے کام کروانا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرے۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سر کے بالوں میں ملتانی مٹی لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل اور بھروسہ کرو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین، بائیں جانب سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگا لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی ہوئی جانوروں کی تصویریں، اور نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ ایک الائچی وقفے سے چبائے۔ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ہاتھ یا پاؤں کا سن ہونا خطرے کی علامت ہے۔ ہاتھ یا پاؤں سن ہونے لگیں تو پانی میں لیمو شامل کر کے پی لیں۔ ہاتھ یا پاؤں سن ہونے کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھا لے۔ 7 کلونجی کے دانے اور 7 شہد کے قطرے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، کلونجی کے 7 دانے ہتھیلی پر رکھ کر 7 قطرے شہد کے ڈالیں اور 7 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر چاٹ لیں۔ انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری، جگر کے امراض، کانوں کی سماعت، دماغی کمزوری اور دل کی دھڑکن متوازن رہے گی۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ
دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ کیلے پر شہد لگا کر استعمال کرنا دماغ کو تیز کر دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔